آپ کے الٹے ہاتھ کے جو شیشہ لگا ہوا آپ کو سامنے دکھائی دے، اس کے پیچھے ہے آپ کو مینار دکھائی دیں گے. ایسے بان دیکھیں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، یعنی زور کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد زور کی اذان ہونے والی ہے. انشاءاللہ ہم مکہ شریف میں جا کے زور کی نماز پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی بندہ بشر نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ بند ہوتی ہے، یہ سارا سال بند ہوتی ہے. سامنے اوپر سیدھے ہاتھ دیکھیں، الٹے ہاتھ سامنے اوپر بڑا سا جو ہے وہ ایک ادھر اپنے الٹے ہاتھ وہ سیدھے بڑا پلر بنا ہوا ہے، بڑا پلر، اس کے ساتھ سفید چھتری لگی ہوئی ہے، سفید بڑی سی چھتری ہے. ایسا بان یہ ہے جمرات. اس کے نیچے وہ 3 پلر ہیں جہاں پہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ اس کے نیچے وہ 3 پلر ہیں، یعنی 10 کو 11 کو اور 12 کو. پہلے پلر کو 10 کو، دوسرے کو 11 کو اور تیسرے کو 12 کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ جو سب سے اوپر آپ کو سفید چھتری دکھائی دے رہی ہے، ان کے نیچے جو ہے وہ 3 پلر بنے ہوئے ہیں. ایسے بان مقام اسماعیل، وہ جگہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے رب کی راہ میں جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے لٹایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے، جب خواب آیا آ کر لے کر آ رہے تھے تو راستے میں شیطان سامنے آیا. ایسے بان جہاں پر 10 ذی الحج کو جس پلر کو کنکریاں مارتے ہیں وہاں پہ وہ شیطان کھڑا ہوا تھا. کہنے لگا استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے، ابراہیم کیا ہو گیا؟ تیری عقل کہاں گئی؟ بڑھاپے کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اولاد ہو نہ ہو، رب کی ذات اولاد دے نہ دے. تو ایک خواب کے پیچھے خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک خواب کے اوپر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اور پھر بیٹا بھی وہ اولاد نورینہ خوبصورت ہے، نیک سیرت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنکری اٹھائی اور شیطان کی طرف پھینک دی. ایسے بات جہاں پر وہ شیطان کھڑا تھا وہاں پہ وہ ایک پلر بنا دیا گیا جس کو 10 ذی الحج کو کنکریاں ماری جاتی ہیں ساتھ. پھر دوبارہ آیا، پھر یہی باتیں کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنکری اٹھائی اور شیطان کی طرف پھینک دی. پھر دوڑ گیا. اب 11 ذی الحج کو دوسرے پلر کو کنکریاں ماری جاتی. پھر تیسری دفعہ آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی بات کی اس نے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور پھینک دی. تو پھر 12 ذی الحج کو اس کے بعد یعنی تیسری دفعہ جب آیا اس کے بعد نہیں آیا. تو جو تیسرا پلر ہے اس کو 12 ذی الحج کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یعنی 10 ذی الحج کو پہلے پلر کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد ہم خانہ کعبہ شریف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے قربانی کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، واپس مینا میں آ جاتے ہیں، رات یہاں کے سوتے ہیں. صبح جب زوال کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زوال کے ٹائم کے بعد زور کی نماز پڑھتے ہیں. زور کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کے پہلے شیطان کو 10 کنکریاں، پھر دوسرے کو 10 کنکریاں، پھر دوبارہ واپس مینا میں، پھر رات مینا میں گزارنی ہے. یہیں پہ رہ کے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے. پھر 12 ذی الحج کو جو ہے وہ دوبارہ واپس جانا ہے. پھر پہلے شیطان کو 7، دوسرے شیطان کو 7 اور تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد ہمارا حج کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ حج کے معاملات سے آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن جب 10 ذی الحج کو ہم سر منڈوا لیتے ہیں اس کے بعد ہم احرام کی پابندیوں سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو صاحبان، اس کافر نے کہا کہ میں آپ پہ ایمان تو لے آؤں گا اگر صبح کو یہ کھجوریں اگ جائیں. کھجوریں لگا دی گئی، گٹلیاں لے آیا نکال کے. اس کی بیوی نے پوچھا اب کیا مصیبت ہے؟ کہتا مجھے یقین ہے ہو ہی اب بھی جانی ہے. اس نے کہا جلا دو. جلا دی گئی. اس کی خاک اسے رکھ دی گئی، راکھ اس کی جو ہے وہ رکھ دی گئی. پھر پریشان بے چینی. اس نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے دل سے بات نہیں نکل رہی، یہ ہو جانا ہے، پودا اگ جانا ہے، کھجوریں لگ جانے ہیں، پھل لگ جانا ہے اس کے اوپر. اس نے کہا چل سو جا، آپ جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا. جب صبح ہوئی سبھی نے نماز ادا کی تو اس کافر کو بلایا گیا، آؤ بھی پھل توڑو اور کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. ایسا بان جب وہ کافر آیا اس نے وہ کھجور کا پودا لگ گیا، بن گیا پورا پودا، اس کے اوپر پھل لگ گیا. اس نے کھجور توڑی، جب کھانے لگا تو کہتا اس میں تو گٹلی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نکال کے لے گیا، اب کہتا نہیں ہے. تو ہے صاحبان وہ پودا صرف اور صرف مدینے میں ہے. دنیا میں جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کا ایک پودا اگایا جائے، لوگ مختلف ممالک نے اس پر تجربہ کیا ہے، لیکن اس میں پھر بھی باریک سی گٹلی بن جاتی ہے. صرف مکہ سے آیا، اس میں پھر بھی باریک سی گٹلی بن جاتی ہے. تو اسی میں جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ایسی یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اس میں گٹلی نہیں ہے.
تو ایسے مان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ہمارے سامنے، اگر ہم ان کو پورا کریں گے تو ایسے مان بڑا زندگی خوشگوار اور آنے والے